یہ سارے لائن گھر پر آئے تو کیا ہوا تھا؟ بہار الانوار جلد نمبر 53. فقالت وہی باقیہ، یہ حدیث ہے 60-70 صفحے کی، جس میں مختلف ائمہ کے مختلف مسائل ہیں. شہزادی نے کہا فقالت وہی باقیہ، شہزادی بہت گریہ فرما رہی تھی. ابھی یہ دروازے کے باہر تھے اور بی بی گریہ فرما رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہم الیک نشکو فقد نبیک، پروردگار میں اس بات پر شکوہ کرتی ہوں کہ تیرا نبی دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے. وارتداد امتہ علینا، امت ہم سے مرتد ہو گئی، اس نے منہ موڑ لیا ہم سے، امت نے ہم سے منہ موڑ لیا. ومنعهم ایانا حقنا الذی جعلتہ لنا، اور جو تو نے ہمارا حق قرآن میں لکھا تھا، فی کتابک المنزل، جو قرآن میں تو نے حق لکھا تھا، وہ امت نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ حق امت نے ہمیں نہیں دیا. بی بی شکوہ کر رہی تھی. لعین نے کہا دعی ان کی یا فاطمہ ہو مقاتل النساء. بہت سخت ہے یہ جملہ. آپ کبھی جیسے کسی کو جھڑک کے کہتے نا چپ ہو جاؤ، عورتوں والی باتیں کر، یہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے بی بی سے کیا کہا؟ بی بی شکوہ کر رہی تھی اور فریاد کر رہی. اس دروازے کے پیچھے سے کہا کہ دعی ان کی یا فاطمہ ہو مقاتل النساء، کہ عورتوں والی باتیں کرنا بند کرو. جھڑکا بی بی کو. اللہ تمہارے گھر میں نبوت بھی دے اور خلافت بھی دے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ، اور شہزادی کے در پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی ہیں. اچھا، اس وقت امیر المومنین گھر میں موجود تھے، جب یہ آئے ہیں امیر المومنین گھر میں موجود تھے. تو امیر المومنین خود تشریف نہیں لے گئے اور شہزادی کونین تشریف لے گئیں. بظاہر وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے، اچھا یہ ہے 100% ایسا ہی ہوا ہے کہ شہزادی کونین خود تشریف لے گئے، امیر المومنین کو گویا محفوظ رکھا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ وصیت رسول کے مطابق علی تلوار نہیں نکالیں گے، یہ جانتے تھے کہ اگر علی تلوار نکال لیں تو اسلام ختم ہو جائے گا پورا. اس وقت اتنا فتنہ و فساد ہوگا کہ اصل اسلام ختم ہو جائے گا. لہذا علی ضبط کر رہے تھے اور یہ ضبط بہت سخت تھا. علی تلوار نہیں نکال رہے تھے، تو یہ جانتے تھے کہ اس وقت اگر علی نے تلوار نکال لی تب بھی ہمارا مقصد پورا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا فتنہ فساد ہوگا مدینہ میں کہ کوئی غیر مسلم یہ سوچے گا بھی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اسلام ختم ہو جائے گا. اگر علی نے تلوار نہیں نکالی اور علی آئے خود دروازے پر تو ہم دروازہ کو گرا دیں گے اور حملہ کریں گے، جیسے شہزادی کونین پر ہوا، اور علی زخمی ہو جائیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ اس پورے بلوے میں ایسا ہوتا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیتے، تو نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ ختم ہو جاتا. تو علی جائیں اور تلوار نکالیں تب بھی اسلام نہیں بچتا. اب غور ہمارے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور تلوار نہ نکالیں تب بھی امیر المومنین کی شہادت کا امکان ہے کہ علی شہید ہو جائیں. تو علی کو نہیں بھیجا، فاطمہ زہرا خود تشریف لے گئیں. قیامت تک کے لیے نسل امامت پر فاطمہ زہرا کا احسان ہے. بی بی خود تشریف لے گئیں کہ میں اپنی قربانی دوں گی. اچھا، بی بی نے کہا بھی کہ کیا تم یہ اس در پہ آگ لگا دو گے کہ جس میں بنت رسول اور حسنین رہتے ہیں؟ تو اس لعین ابن لعین نے کہا وَإِن، اگر رہتے ہوں تب بھی آگ لگا دوں گا. علی کو باہر نکالو. وہ کیوں آئے؟ وہ کہہ رہے تھے علی کو باہر نکالو. علی کو باہر کیوں نکالو؟ علی کو باہر اس لیے نکالو کہ ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، علی سے بیعت کیوں لینا چاہتے ہیں؟ مدینہ میں کتنے لوگوں نے بیعت کر لی تھی؟ فقط مخصوص افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. علی کے ساتھ 6-7 لوگ تھے بس. کہ جب تک علی بیعت نہ کرے اس وقت تک ہماری حکومت مذہبی طور پر اس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے بالکل، جب تک علی بیعت نہ کرے. تو ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علی بیعت کریں. اور امیر المومنین بیعت نہیں فرما رہے، لہذا وہ آئے ہیں تاکہ علی کو باہر نکالو، ورنہ ہم دروازہ جلا دیں گے. واقعہ یوں ہے پورا اصل میں. اچھا، جب ہم دروازہ جلا دیں گے، شہزادی نے کہا کہ کیا اس صورت میں بھی؟ کہا کہ ہاں، اس صورت میں بھی کہ جب حسنین بھی ہوں اندر. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَابِ وَإِدْخَالِ قُنْفُذْ يَدَهُ. قنفذ اسی لعین کا غلام ہے. جب یہ پورا واقعہ ہوا تھا، اس میں نے بزرگ علماء سے یوں سنا ہے کہ اس لعین نے قنفذ سے کوڑا لیا تھا اور شہزادی اور ان کو مارا گیا تھا. وہ
ادخال قنفذ یدہ، قنفذ نے اپنا ہاتھ داخل کیا، قنفذ نے اس دروازے کے اندر، لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گویا آگ آہستہ آہستہ لگنے لگی ہے، اور شہزادی بالکل ڈر کے پیچھے ہے کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ایک زوجہ کی قربانی نہیں ہے شوہر کے لیے، یہ فاطمہ زہرا کی قربانی ہے علی کی امامت اور ولایت کے لیے۔ کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی۔ قنفذ نے ہاتھ اندر بڑھایا، ادخال قنفذ یدہ، یروم فتح الباب، دروازے کو دھکا دینا شروع کیا۔ وضرب فلان، اب نام نہیں لیتا میں، یہی لعین، لہا بالصوت علی عضدہا۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کبھی ایسا لگتا ہے، کبھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ مثلا مولانا نے جوش خطابت میں 2-4 جملے کہہ دیے مصائب کے، نہیں، یہ بالکل بحال انوار سے پڑھ رہا ہوں۔ ضرب فلان لہا بالصوت علی عضد، صوت کہتے ہیں تازیانے کو، عضد کہتے ہیں بازو کو۔ اس لعین نے بازو فاطمہ زہرا پہ تازیانہ مارا۔ آپ اس پورے منظر کو سوچ سکتے ہیں کیا کیفیت ہوگی؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں بیوی کے مصائب پر زیادہ رو یا علی کے صبر پر زیادہ کہ علی سامنے ہو اور کوئی فاطمہ زہرا میں تازیانہ مار دے، کتنا سخت ہوگا مولا کے لیے، کتنا سخت ہوگا مجھے نہیں۔ وَإِدْخَالَ قُنفذ يَدَهُ، قنفذ نے ہاتھ آگے بڑھایا، دروازے کو دھکا دیا، اس لعین نے بالصوت علی عضدہا، بازو پر تازیانہ مارا۔ کون سا تازیانہ؟ حتی صار کالدملج الاسود، یہاں تک کہ بازو بند ہوتا ہے نا، جو بازو پر مثلا پہنا جائے، تو یہاں اس روایت میں ہے کہ گویا بازو بند کی طرح ایک پورا نشان شہزادی کے بازو پر ان کی شہادت تک باقی رہ گیا۔ یعنی تازیانہ اتنا سخت تھا کہ بی بی جب 75 دن یا 95 دن تک زندہ رہی، کہ تازیانے کا نشان بازو پر باقی تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں آگ بھی لگ رہی ہے اور قنفذ نے ہاتھ اندر بڑھایا ہوا ہے۔ کسی نے مولا امیر المومنین سے پوچھا تھا، دوسری خلافت کے زمانے میں ہر ایک کا وظیفہ تھوڑا تھوڑا کم کیا گیا تھا، قنفذ کا وظیفہ باقی تھا۔ تو کسی نے مولا سے پوچھا، مولا قنفذ کا وظیفہ کیوں باقی ہے؟ تو کہا یہ اس ایک تازیانے کا انعام تھا جو بازو فاطمہ زہرا پہ مارا گیا تھا۔ تازیانہ بھی لگ گیا، اب کیا ہوا؟ نہیں، یہ مصائب ابھی ختم تھوڑی ہیں۔ ہمیں نہ بیوی کے صحیح فضائل پتہ ہے، نہ ان کے صحیح مصائب کو درک کر سکتے ہیں۔ ہمیں سے مراد یہ کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، کوئی انسان ہو، انبیاء تک حقیقی معرفت تو حاصل تھوڑی کر سکتے ہیں کوئی، تو ہمیں ان کے فضائل کی معرفت بھی کما حقہ تو نہیں ہو سکتی، ان کے مصائب بھی اسی طریقے سے۔ یہ تو کچھ وہ چیزیں جو ہم تک سامنے ہیں۔ وَرَقْلِ الْبَابِ بِرِجْلِهِ، رجل کہتے ہیں پیر کو، رجل کہتے ہیں دھکا دینا۔ دروازے کو پیر سے کسی نے دھکا دیا، حتی اصاب بطنہ، یہاں تک کہ وہ دروازہ شہزادی کے شکم اتھر پر گرا۔ ایرانی بزرگ علماء یہ پڑھتے ہیں، یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں، اب ایام فاطمیہ پہ نہ پڑھا جائے تو پھر کب پڑھا جائے گا اس وقت۔ ایرانی بزرگ علماء پڑھتے ہیں کہ اس دروازے پر ایک میخ تھی، یعنی کیل جیسی تھی، وہ کیل شہزادی دروازہ گرا۔ وہی، اچھا دروازہ گرنے پر کیا ہوا؟ وہی حاملۃ بالمحسن لستۃ اشہر، محسن سے شہزادی حاملہ تھی، 6 ماہ ہوئے تھے۔ بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 19 سے پڑھ۔ محسن سے 6 ماہ ہوئے تھے۔ اب بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے، حضرت محسن علیہ الصلوۃ والسلام سے شہزادی حاملہ تھی، یہ روایت کا جملہ ہے۔
اب اس سلسلے میں نہیں ہے، یہ ایک اور کتاب سے جملہ پڑھ رہا ہوں، گویا تازیانہ بھی لگ گیا، دروازہ گر گیا، تو یہ خود لعین یہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ بنت رسول پہ دروازہ گرا ہوا ہے تو ایک لمحے کے لیے مجھے رسول زادی پر رحم آیا کہ بی بی حاملہ بھی تھیں، تازیانہ بھی لگا ہے، اوپر دروازہ بھی گرا ہے، محسن کی شہادت، ایک لمحے کے لیے مجھے رسول زادی پر رحم آیا. لیکن اگلا جملہ اس لعین نے کہا کہ بغض علی مجھ پر غالب آ گیا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہے علی کی ولایت کی، یہ علی کی ولایت. وہ ہجوم فلان، اچھا ہجوم حملہ ہوا اور بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے اور حملہ ہوا، انفذ حملہ کیا، وصفقہ خدھا، اللہ اکبر. اس موقع پر پھر چہرہ اطہر پر گستاخی کی گئی، تماچا مارا گیا، حتی بدا کرتا، اب بی بی پر دروازہ گرا ہوا ہے، بی بی پر دروازہ گرا ہوا، حتی بدا کرتا تحت خمارہا، وہ جو پوری چادر تھی وہ آپ کے ذہن میں رہے، وہ جو پوری مکمل چادر تھی اس کے تحت بی بی نے اپنے بالوں کو پریشان کیا. وہی تجہر بالبکا، اور فاطمہ فقط روئی نہیں، بلند آواز سے بی بی نے بکا کرنا شروع کی. وتقول، اور کہا، واہ ابتا، اے میرے بابا، واہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابنتو کی فاطمہ تو کذب. اتنے مصائب میں کہ جب تازیانہ بھی ہے، جب دروازہ بھی گرا ہے، محسن کی شہادت ہے، بی بی نے پہلا جملہ ان میں سے کچھ نہیں کہا کہ اے بابا ابنتو کی تو کذب، تیرے باپ تیری بیٹی کو جھٹلا دیا گیا، جھوٹا کہا گیا. اس سے کبھی کبھار میں عرض کرتا ہوں کہ شاید یہ بیوی کے لیے دل میں سب سے بڑا دکھ ہوگا کہ اتنے مصائب میں بھی پہلے یاد کیا اس بات کو کہ آپ کی بیٹی کو جھٹلایا گیا بھرے دربار میں، وَتُضْرَبْ، اور مارا گیا، وَيُقْتَلْ جَنِينٌ فِي بَطْنِهَا، اور میرے شکم میں جو جنین یعنی محسن اسے شہید کر دیا گیا. اب اتنا ہو گیا، بی بی نے پہلے فریاد بلند کی اور اس کے بعد بددعا کے لیے گویا ہاتھ بلند کیے. اب جب اتنا ہو چکا، وہ خروج امیر المومنین من داخل الدار، اب علی اپنے گھر سے باہر تشریف، اس لیے کہ اب جو کچھ ہو چکا اس کے بعد علی آئے، اس لیے کہ اب یہ امکان نہیں تھا کہ وہ علی پر بھی حملہ کریں. ٹھیک ہے، تو گویا یہ سب کچھ شہادت، یہ ساری قربانی شہزادی نے پیش کی، امیر المومنین کو محفوظ رکھا. اب علی وخروج امیر باہر تشریف لائے، من داخل الدار، گھر کے اندر سے، محمر العین، لیکن علی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. وہ ضبط ہوگا نا امیر المومنین کا، محمر العین، اور آئے اور بی بی سے پہلے آ کے کہا، فواللہ یا فاطمہ، خدا کی قسم اے فاطمہ زہرا، لئن فعلت ذلک، اگر اس وقت آپ نے بددعا کی، لا ابقى اللہ علی الارض من یشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس پورے روئے زمین پر آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بچے گا. یعنی مولا خود ضبط کر رہے تھے، لیکن شہزادی کو کتنا صبر عطا کیا ہوگا کہ اے بنت رسول آپ بددعا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نے بددعا کر دی تو کوئی نام رسول لینے والا نہیں بچے گا. اور خالی نام رسول لینے والا نہیں، ولا موسیٰ، نہ موسیٰ بچیں گے، ولا عیسیٰ، ولا ابراہیم، ولا نوح، ولا آدم، کوئی باقی نہیں بچے گا. ولا دابۃ تمشی علی الارض، نہ زمین پر چلنے والا کوئی بچے گا. ولا طائرا فی السماء، نہ آسمان پر اڑنے والا بچے گا. ثم قال، اس کے بعد مولا علی نے کہا، اس لعین سے کہا، لک الویل من یومک ھذا، آج کے بعد تیرے لیے ہمیشہ کی تباہی اور بربادی ہے. اخرج قبل ان اشہر سیفی، اب یہاں سے چلا جائے اس سے پہلے کہ اب تلوار نکال لو. خود یہ جملہ امیر مومن کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اب ضبط کا وہ عالم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب تلوار نکال لوں، اب چلا جا. اور جو امیر المومنین نے اس غیظ و غضب کے حالت میں کہا کہ اب میں تلوار نکالوں گا، اب چلا جا، تو یہ ہجوم واپس پلٹا. جیسے تھوڑا سا واپس پلٹا، صاح امیر المومنین بفضہ، مولا امیر المومنین نے فضہ کو بلایا اور کہا، یا فضہ
मौलातु की फक़बली मिन्हा मा तक़बलहु النساء, जरा अपनी शहजादी के पास जाना, खुद क्यों नहीं गए? कितना मसाइल का जुमला ही, कदर अपनी शहजादी के पास जाना, लेकिन मोहसिन की शहादत हो गई है, ऐसे मौके पर एक खातून को दूसरी खातून की मदद की जरूरत हो। मौलातों की फक़बली मिन्हा, बिल्कुल तर्जुमा करो, मा तक़बलहु النساء, इस मौके पर एक खातून दूसरी खातून की मदद की जरूरत मंद होती है, लिहाजा आप तशरीफ ले जाइएगा। ये पूरा वाकया हो चुका, वो अली की तलवार से उस वक्त तलवार ना निकालने डर कर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद वापस आए, क्योंकि अभी मकसद पूरा नहीं हुआ था ना, अभी अली की बैयत क्या हुई है, लिहाजा अब वापस आए और अब अली की गर्दन में रस्सी बांधी और मौला को लेकर चले दरबार की तरफ। हत्ता उस वक्त भी देखें, सुनिएगा, शहजादी के मसाइब में आहिस्ते आहिस्ते करके इसलिए पढ़ा था कि पूरा वाक़या आपके ज़हन में अच्छी तरह से महफूज रहे। अब अमीरुल मोमिनीन को दरबार पे लेकर गए, दरबार में अली से कहा जा रहा था बैयत करें, और अली की गर्दन के करीब तलवार रखी हुई थी कि अगर बैयत न करेंगे तो आपका सर हम तन से जुदा कर देंगे। और फिर शहजादी कौनैन देखें, अपनी फिक्र नहीं थी इतने मसाइब में भी, फौरन हज़रत फिज़ा सवाल किया कि अईन अबुल हसन, अबुल हसन कहाँ है? कि अली को ये फिर लेकर गए हैं, ये चाहते हैं कि अली से बैयत लें। उस वक्त फिर शहजादी कौनैन ने कहा कि अगर अली को न छोड़ा तो एक वाहिद रास्ता है कि फिर मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूं। और मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, अमीरुल मोमिनीन जो मस्जिद की दीवारें गज़ब हज़रत सैयदा से बुलंद होने लगी। और उस वक्त जो आलम यह था कि दीवार बुलंद हो रही थी, तो वो खौफ का आलम था कि फौरन अमीरुल मोमिनीन को छोड़ दिया गया, और मौला ने फौरन सलमान को पहले भेजा, और सलमान ने जाके कहा कि मौला ये कह रहे हैं कि अब मुझे छोड़ दिया गया है। ये उस वाक़े की मुख्तसर सी तफसील थी, और भी किताबों में तफसीलात हैं, फिर कभी हयात रही और तौफीक हुई तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा। ये पूरा वाक़या इस तरह से हुआ।